بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا. پھر بہت بعد میں یعنی بہت سے میسنجرز گزرنے کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملائہ ٹو فرعون اینڈ ہز جنرلز بے آیاتنا اپنی آیات اپنی نشانیاں یعنی اپنی طرف سے معجزے دے کر. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. آلموسٹ سیم ہی الفاظ آپ کو ملیں گے سورہ اعراف میں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون و ملائہ کہ پھر بہت سے میسنجرز گزرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کر. کس کی طرف بھیجا؟ فرعون اور اس کے سرداران کی طرف. اب سورہ یونس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملے گا آپ کو، سورہ اعراف میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے جب سٹارٹ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں تو آپ کو یہ والے الفاظ ملیں گے جو یہاں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. بٹ دا ڈفرینس از کہ ورڈ سیم ہے لیکن ان کے فلو میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. کیا مطلب کہ ثم بعثنا من بعدہم دونوں آیات میں سیم ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے مینشن کے فوراً بعد آپ کو سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مینشن کے بعد آپ کو ملے گا فرعون اور اس کے سرداران کا مینشن الی فرعون و ملائہ. اور اس کے بعد آپ کو تھرڈ نمبر پہ معجزوں کا ذکر ملے گا، جبکہ سورہ اعراف میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مینشن کے فوراً بعد ہی معجزوں کا ذکر مل جائے گا اور اس کے بعد فرعون اور اس کے سرداران کا مینشن ہے. سو the question is آیات کا جو ورڈ ہے یہ کیوں فلکچویٹ کر رہا ہے کہ سورہ یونس میں سیم ورڈز میں آیات کا ورڈ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور اس کے جنرلز کے بعد مینشن ہوا، جبکہ سورہ اعراف میں آیات کا ورڈ جو ہے وہ فرعون کے مینشن سے پہلے ہی مینشن ہو گیا ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے نام کے بعد. ٹھیک ہے، the question is کہ آیات کا ورڈ کیوں فلکچویٹ کر رہا ہے. the answer is so beautiful in a sense کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو سورہ اعراف میں آپ کو نظر آتا ہے، اگر آپ اس کو جسٹ ٹرانسلیشن کو ہی ریڈ کر کے دیکھیں یو ول بی امیزڈ کہ اس قصے کی جو تھیم ہے وہ تھیم ہی معجزوں پہ بیس کرتی ہے. اس میں آپ کو بار بار موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزوں کا ذکر ملے گا. انفیکٹ یہ وہ جگہ ہے، مقام ہے قرآن کا جہاں پہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے 9 سائنز ایکسپلین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے کہ فار ایگزامپل آیا نمبر 103 ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. 104 اینڈ 105 میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اینڈ ہی سیڈ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آنے دو. فرعون نے اس کے جواب میں کہا قال ان کنت جئت بآیات فاتی بہا کہ اگر تم واقعی میں کوئی آیات کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو دکھاؤ کہ جس سے ثابت ہو کہ تم واقعی میں رب العالمین کا پیغام لے کر آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کیا کیا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ نشانی نمبر 1 دکھائی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے موسیٰ پھینکا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ کہ پھر نیکسٹ نشانی دکھائی، وہ کیا تھا؟ چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا. پھر اسی طرح سے اگر اس قصے کو آپ جسٹ ٹرانسلیشن کو آپ پڑھتے جائیں، ریڈ آؤٹ کرتے جائیں، آیا نمبر 130 میں آپ کو ملے گا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ نشانی دکھائی موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، وہ تھی قحط. پھر آیا نمبر 133 میں آپ کو ملے گا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ کہ ہم نے ان کی طرف طوفان بھیجا. نشانی نمبر 4 وَالْجِرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. مزید سے مزید نشانیاں ایکسپلین ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، مزید سے مزید آیات ایکسپلین ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ آیات مفصلات بہت ہی ویل ایکسپلینڈ آیات. اور جب بھی کوئی نشانی آتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ قحط کا، نہ طوفان کا، نہ لوکٹس کے طوفان کا، نہ ہی قمل ایکسیکٹرا، نہ ہی فراگس کے طوفان کا جو ہر جگہ ہر کونے میں ان کے علاقے میں پھیل جاتے تھے، ان کے بستر میں، ان کے کچن میں، ان کے الماریوں میں، ہر جگہ.
سو دے نو کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. دیٹس وائی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اپنے رب کو پکارو اس بیس پہ جو منصب آپ کو حاصل ہے ان کے ہاں. لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ گندگی یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو ولا نرسلن معک بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ وہ پنشمنٹ ان کے پاس سے ٹال دیتے کچھ عرصے کے لیے، اذا ہم ینکثون، وہ پھر سے عہد شکنی کرنے لگتے، پھر سے نافرمانی کرنے لگتے. سو یہ نشانی در نشانی در نشانی آتی رہی. سو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ اعراف میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایکسپلین ہوا ہے اس کی بیس ہی نشانیاں ہیں. دیٹس وائی موسیٰ علیہ السلام کے مینشن کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بآیاتنا کا ذکر کیا. جبکہ انٹرسٹنگلی ویری بیوٹیفلی اگر آپ سورہ یونس کی میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کو جسٹ ٹرانسلیشن پڑھیں، آیا نمبر 575 سے شروع ہوتا ہے. سو اس قصے کی تھیم ہی کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ دیٹ از گوئنگ آن بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہارون علیہ السلام آن ون سائڈ اینڈ فرعون اینڈ ہز جنرلز ہز سرداران آن دا ادر سائڈ. اس قصے کی تھیم ہی یہ کانفلکٹ تھا. ٹھیک ہے، دیٹس وائی آیات کا ورڈ آپ کو لیٹر آن ملے گا، شفٹ کر گیا آگے کو. یہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا پرفیکٹ سٹائل ہے، اسپیچ آف سٹائل. کوئی بھی انسان ایسے 2 چیپٹرز بڑے بڑے نہیں لکھ سکتا جس میں اس نے ورڈز کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا. یہی چیزیں قرآن کو کلام اللہ بناتی ہیں، پرفیکٹ کلام بناتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کی ایک نارمل کسی بھی انسان کی استطاعت سے یہ باہر ہے. ہیومن بینگز ایسے نہ بات کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. سو ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا. ہم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام سورہ یونس کے قصے میں سورہ یونس میں جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مینشن کے فوراً بعد فرعون اور اس کے جنرلز کو مینشن کیا، آیات کو بعد میں. کیوں؟ کیونکہ سورت میں قصے کی تھیم ہی کانفلکٹ ہے. جبکہ سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد آیات کا ورڈ آتا ہے، کیونکہ جو قصے کی تھیم ہے وہی آیات کی بیس پہ ہے، 9 سائنس کی بیس پہ. اب ایک اور آبویس کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہارون علیہ السلام کا مینشن ملتا ہے سورہ یونس میں، جبکہ سورہ اعراف میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے. Why is that؟ اس کے لیے کوئی اور ویڈیو. It also has a very beautiful explanation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.